اس کے بعد خلقت نورانیہ کیا ہے، آپ کے نور کی خلقت، آپ کی نور کی خلقت کس طریقے سے اللہ نے آپ کی نور کی خلقت کس طریقے سے فرمائی۔ آئیں اس طریقے نور پہ ہم تھوڑا تذکرہ کرتے ہیں کہ رسول اکرم کا نور کس طریقے سے صلب عبد المطلب میں آیا، کس طریقے سے صلب ابو طالب صلب حضرت عبداللہ میں آیا، اور مولا علی کا نور کس طریقے سے صلب ابو طالب میں آیا۔ آئے ہم ذرا اس نور کے اوپر بحث کرتے ہیں، آپ کا نور کس طریقے سے حضرت آمنہ کے شکم میں پہنچا۔ آئے پڑھتے ہیں ہم۔ خصال اور معنی الاخبار میں امام صادق نے اپنے ابا کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ذات احادیث نے سر نور سرور انبیاء کو تخلیق کائنات سے 4,24,000 برس پہلے پیدا کیا، پھر خداوند عالم نے 12 حجاب پیدا فرمائے۔ دیکھیں سرور کائنات کو تخلیق کائنات سے پہلے، ابھی کائنات خلق نہیں ہوئی تھی، تو اللہ نے رسول اکرم کے نور کو 4,24,000 پہلے پیدا کر دیا تھا۔ کائنات ابھی خلق نہیں تھی، کائنات کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، تو پھر اس نور کو اللہ نے 12 حجابوں میں سیر کروانے کے بعد 12 حجاب مختلف پہلے میں آپ کو نام بتاتا ہوں 12 حجاب کون سے ہیں جس میں آپ کا نور 12 حجابوں میں رہا۔ پہلا حجاب حجاب قدرت، دوسرا حجاب حجاب عظمت، تیسرا حجاب حجاب منت، چوتھا حجاب حجاب رحمت، پانچواں حجاب حجاب سعادت، چھٹا حجاب حجاب کرامت، ساتواں حجاب حجاب منزلت، آٹھواں حجاب حجاب ہدایت، نواں حجاب حجاب نبوت، دسواں حجاب حجاب رفعت، 11واں حجاب حجاب مشیت، اور 12واں حجاب حجاب شفاعت۔ یہ 12 نور آپ نے ناموں کو سماعت فرمایا۔ اب حجاب قدرت کے اندر کتنے ہزار برس رسول اکرم کا نور رہا؟ حجاب قدرت میں نور محمد کو 12,000 برس رکھا گیا، جس میں آپ کے نور انور نے 12,000 برس سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کی۔ 12,000 برس رسول اکرم کے نور کو حجاب قدرت کے اندر رکھا گیا، اور اس نور نے کون سی تسبیح کی، کون سا ذکر کیا؟ سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر کیا۔ حجاب عظمت میں آپ کے نور نے 11,000 برس سبحان عالم السر کی ورد کیا۔ پھر حجاب منت میں آپ کے نور نے 10,000 برس سبحان من هو قاسم لا یلہا کا ورد کیا۔ اللہ اکبر۔ حجاب رحمت میں آپ کے نور نے 9,000 برس سبحان الرفیع الاعلیٰ کا ورد کیا۔ پھر حجاب سعادت میں آپ کے نور نے 7,000 برس سبحان العلیم الکریم کا ورد کیا۔ پھر آپ کے نور نے حجاب منزلت میں آپ کے نور نے 6,000 برس سبحان ذی العرش العظیم کا ورد کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں آپ کو نور بتا رہا ہوں، کس نور میں کتنا ذکر ہوا، کتنا ورد کیا رسول اکرم کے نور نے۔ پھر اس کے بعد حجاب ہدایت میں آپ کے نور نے 5,000 برس سبحان رب العزت عما یصفون کا ورد کیا۔ حجاب نبوت میں آپ کے نور نے 4,000 برس سبحان ذی الملک والملکوت کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر ورد کیا۔ حجاب رفعت میں آپ کے نور نے 3,000 برس سبحان اللہ وبحمدہ کا ذکر کیا اور ورد کیا۔ حجاب مشیت میں آپ کے نور نے 2,000 برس سبحان ربی العظیم وبحمدہ کا ذکر کیا۔ حجاب شفاعت میں آپ کے نور نے 1,000 برس سبحان اللہ وحدہ کا ورد کیا۔ یہ تھے نبی اکرم کے نور کی تخلیق، کس طریقے سے نور کو خلق کرنے کے بعد، ان مختلف حجابوں سے گزارنے کے بعد، پھر اس کے نور رسول اکرم کے نور کو ذات احادیث نے لوح کو پیدا کیا۔ لوح کو پیدا کرنے کے بعد یہ نور رسول اکرم 4,000 برس تک نور محمد لوح پر درخشاں رہا۔ پھر لوح کے بعد اللہ نے عرش کو خلق کیا۔ پھر 7,000 برس آپ کا نور عالی عرش پر چمکتا رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابھی نور ہے، ابھی مولا کی ولادت نہیں ہوئی، نور چل رہا ہے۔ اس کے بعد
ذات احادیث نے آپ کے نور منور کو جمیع انبیاء میں رکھا اور حضرت آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک کے بعد دیگر جمیع انبیاء میں منتقل ہوتا رہا۔ اس کے بعد خالق علام نے آپ کو 6 خصوصیات سے نوازا، یہ نور کی الگ تاریخ تھی۔ اب آپ کو خالق علام عالم نے خلاق عالم نے آپ کو 6 خصوصیات سے نوازا۔ رضا الہی کا قمیص، رویت مشیت، تاج ہدایت، لباس معرفت، محبت کا کمربند، خوف خدا کی نلین عطا کی۔ پھر فرمایا میرے حبیب اب جا کر لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا حکم مانو۔ کیا ان لوگوں دور کے کافروں نے یہ کلمہ پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا، لیکن کب 40 سال ان کے درمیان رہ کے امین ہوئے، صادق کے لقب سے نوازے گئے۔ پھر جب کہا گیا کہ کہو لا الہ الا اللہ، آگے سے کافروں نے انکار کر دیا۔ قمیص رضا کا کپڑا یاقوت و احمر سے بنایا گیا، اس کی آستینیں لوہ ابدار سے لگائی گئیں، بلور ابیز کے بٹن تھے، گلے پر سبزار برجد کی دھاریں تھی، گھیرا سرخ و مرجان سے آراستہ کیا گیا، نور الہی کا گریبان بنایا گیا۔ اس قمیص جو تھی، وہ جو قمیص تھی، اس کے صدقے کیا کیا ہوا؟ اس قمیص کے صدقے اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی۔ اس قمیص کے صدقے جناب سلیمان کی انگشتر حکومت دی۔ اس قمیص کے صدقے جناب یعقوب کو یوسف واپس کیا۔ اس قمیص کے صدقے جناب یونس کو شکم ماہی سے نجات دی۔ اس قمیص کے صدقے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ اس قمیص کے صدقے حضرت عیسیٰ کو مسیح اللہ بنایا۔ حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات دی۔ حضرت ایوب میں قوت برداشت پیدا کی اس قمیص کے ذریعے۔ پھر فرمایا ذات احادیث نے مجھے علی و زہرا اور حسنین کو تخلیق آدم سے 1000 برس پہلے اس وقت پیدا کیا جب کچھ بھی نہ تھا۔ جناب عباس نے سوال کیا آپ کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ آپ نے فرمایا جب اللہ نے ہمیں پیدا کرنا چاہا ایک لفظ فرمایا اور اس ایک لفظ سے اس نے ایک نور پیدا ہوا، پھر دوسرا لفظ فرمایا اس سے روح پیدا ہوئی، پھر ذات احادیث نے اس نور ارواح کو اس میں مخلوط کیا اور نور اور روح کے نور کے سے مجھے اور علی کو، فاطمہ کو اور حسنین کو پیدا کیا۔ ہم نے اس وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس کی جب کوئی تسبیح و تقدیس کرنے والا نہ تھا۔ اللہ نے پھر اس کے بعد اللہ نے میرے نور سے، اب دیکھو رسول اکرم کے اہل بیت کے نور سے یہ کائنات کیسے خلق ہوئی ہے کہ یہ کائنات کا وجود کس طریقے سے آیا۔ یہ ان کا نور نہ ہوتا، یہ اہل بیت نہ ہوتے، یہ کائنات بھی نہ ہوتی، یہ خدائی بھی نہ ہوتی۔ آئیں دیکھتے ہیں اہل بیت ائمہ معصومین پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ نے کس طریقے سے کائنات کو خلق کیا۔ حدیث قصہ پڑھ کے دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے۔ حدیث قصہ میں حدیث قدسی کے جملے ہیں، اس میں ہے کہ کیا یہ کشتیاں میں جو پانی کے اندر چل رہی ہیں نہ چلاتا، سمندروں کو نہ بناتا، یہ پہاڑوں کو نہ بناتا، عرش کو نہ بناتا، کسی چیز کو بھی نہ بناتا الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذی ہم تحت الکساء۔ ہاں میں نے کس کی محبت کے لیے بنائی یہ چیزیں؟ میں نے ان 5 کی محبت کے لیے بنائے جو چادر تطہیر کے نیچے ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں خلقت کائنات ائمہ معصومین کے کس نور سے کیا کیا وجود میں آیا۔ پڑھتے ہیں اللہ نے رسول اکرم کے نور سے عرش کو پیدا فرمایا، نور علی سے ملائکہ کو پیدا فرمایا، نور فاطمہ سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، نور حسن سے آفتاب و مہتاب کو پیدا کیا، نور حسین سے جنت اور حور عین کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر! یہ کائنات کس کا صدقہ ہے؟ اہل بیت کا صدقہ ہے، محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ پھر اس کے بعد